بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 اور پارہ نمبر 19 کا خلاصہ اور تراویح میں جو حصہ پڑھا گیا اس کے مضامین۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 24 ہے اور ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر 102 ہے۔ سورت نور کو سورت نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت میں ایسے آداب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور اس کو منور اور روشن کرنے والے ہیں۔ زیادہ تر احکامات عفت اور پاک دامنی سے متعلق ہیں، اس لیے یہ سورت عورتوں کو سکھانے کا خاص حکم فرمایا گیا ہے۔ مردوں کے لیے سورت المائدہ اور عورتوں کے لیے سورۃ النساء اور سورت النور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ سورت خواتین کو سکھانی چاہیے، تاکید فرمائیے۔ سورت کی ابتدا میں زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کیا گیا۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، جو متواتر حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں پہلے تھا لیکن قرآن سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن حکم باقی ہے، آیات منسوخ ہو گئی۔ تیسرا حکم قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر اس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو ثابت نہیں کر سکتا 4 گواہوں کے ساتھ، تو اس پر جو حد قذف لگے گی 80 کوڑے لگیں گے۔ چوتھا حکم صورت میں لعان کا ہے، میاں بیوی کے ساتھ وہ تعلق خاص ہے۔ شوہر اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے پر لعان کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اس کے باقی تفصیلی مسائل ہیں، یہاں پر صرف مضمون عرض کرنا ہے۔ پانچواں حکم یہ بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، تو اس حکم کو بطور قصہ افق بیان کیا گیا ہے۔ افق کا معنی جھوٹ ہے، بہتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا تھا، یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی ظالموں نے کوشش کی تھی۔ مسلمانوں کی روحانی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ذکر کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات خود پیش فرمائی ہے اور منافقوں کی مذمت بیان کی ہے، مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ایسے موقعوں پر سبحانک ھذا بہتان عظیم کہنا چاہیے، ان کے پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی ان کی سخت زجر و توبیخ کی گئی، یہ گواہ کیوں نہیں پیش کرتے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا۔ داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کریں، اجازت لیں، پھر گھر میں داخل ہوں۔ ساتواں حکم بیان کیا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے خامند، والد، سسر، عقیقی بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور عورتیں اور باندیاں، روت طفیلی مرد جو عورتوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے، عورتوں کے مخصوص جو باتیں ہوتی ہیں ان پر وہ مطلع نہیں ہوتے، جو عورتوں کی پردوں کی باتوں پر واقفیت نہیں رکھتے، تو ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔
ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے. لیکن یاد رکھیے گا جو خاص زینت ہے وہ اپنے خاوند کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، خاوند کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تفصیلی احکام سورۃ النور میں تفسیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. 8واں حکم یہ دیا گیا کہ آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے. ان کو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ زنا ختم ہو جائے، معاشرے سے زنا کا سد-باب ہو جائے. نکاح آسان کیا جائے گا تو زنا ختم ہوگا. 9واں حکم دیا لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں. پہلے لوگ اسلام سے قبل رواج تھا لوگوں میں لونڈیاں غلام باندیاں بنانے کا. جنگ کے دوران بھی ایسا ہو جاتا تھا، لوگوں کے بچوں کو چرا کر چھپا کر بھی لے جاتے تھے، آگے بیچ دیتے تھے، اس طرح بھی بناتے تھے. تو بہرحال اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، مختلف کفارات میں غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا. لیکن بصورت جنگ اگر کوئی غلام باندی بن جاتا ہے، باقی صورتوں کی تو نفی کی کہ ناجائز کسی آزاد کو بیچنا، اس پر قبضہ کرنا، اس کو چھپا کے چرا کر بیچ لینا یا کسی کو اپنا غلام بنانا اس کی اجازت نہیں. ہاں جنگ میں اگر کافروں کے مرد یا عورتیں قیدی ہو گئے تو ان کو غلام باندیاں بنایا جا سکتے. لیکن ابھی چونکہ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے اب غلام باندیوں کا تصور نہیں ہے. 10واں حکم یہ بیان کیا گیا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک کام کیا جاتا تھا. بعض لوگ ظلم پیشہ اور عریض قسم کے لوگ تھے، انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور ان لونڈیوں کو انہوں نے سجا دجا کر اور زینت کے ساتھ آراستہ کر کے چھوڑ ہوتا تھا. وہ گانے گاتی تھیں اور ناچ ڈانس دکھاتی تھی اور پھر زنا کر کے اس کے بدلے پیسے لینے پر ان کو مجبور کیا جاتا تھا. اور زبردستی یہ جو مالک ہوتے تھے اپنی باندیوں سے زبردستی یہ کام کرواتے تھے کہ یہ کام کریں تاکہ ہمیں پیسہ ملے. یہ جو عبداللہ بن ابی جیسا منافق اس نے بھی ایسے ہی کیا ہوا تھا. حضرت مدینہ سے پہلے یہ مدینہ کا بادشاہ بنا پھرتا تھا اور اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی. اس نے لونڈیاں پالی ہوئی تھی. جب اس کو ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ باندیاں بیچاری پریشان ہو گئی کہ زبردستی ہمارے ساتھ ایسا کرواتا ہے. تو اس کے اندر ان کو بھی تسلی دی گئی کہ تم جب ایک فعل کو آرام سمجھتی ہو، تمہارا اپنا مقصد نہیں ہے، لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے، تو اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں. یہ 10 احکام یہاں تک آداب اور احکام بیان کیے گئے. اس کے بعد عقیدہ کو بیان کیا گیا، ایمان کو بیان کیا گیا اور کچھ مثالیں دی اس کے لیے تاکہ ہدایت بالکل واضح ہو جائے. 3 مثالیں دی ہیں. بعض بات قرآن کریم میں ایک اسلوب ہوتا ہے کہ وہ کسی پیچیدہ بات کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے. تو پہلی مثال اہل یقین اور ایمان کے لیے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے دی ہے. پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جو صاف شفاف شیشے میں شیشے کی بنی ہوئی ہو اور اس کے اندر قندیل ہو اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھا گیا ہو تاکہ اس کا نور متعین جہت ہی میں رہے، جہاں اس کی ضرورت ہے وہیں پر رہے، پھیلے نہ. تو اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے. اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائی وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے. تو یہی حال مومن کے دل کا ہے. وہ حصول علم سے قبل بھی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے. مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلی سے حق کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے. تاکچہ سینہ ہے اور باقی اس کے اندر یہ دل ہے جو اس کے اندر طلب اور تڑپ ہے. پھر اہل باطل کے لیے 2 مثالیں بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے. فرمایا ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں. جیسے پیاسے آدمی کو دور سے ریت نظر آتی ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ پہنچتا ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے، لیکن پاس جا کر دیکھتے وہ پانی نہیں، وہ ریت ہوتی.
یہی حال کافر کے، وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتے کہ میں نے جو عمل کیا وہ نفع دینے والے، لیکن جب موت آئے گی تو اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو یہی الکافر کا جو کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں سرگرداں ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ الحاق اور غیر باطل کی مثالیں بیان کی۔ اس کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر اور اس کے آنے جانے اور بارش برسنے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان، مختلف قسم کے چوپایوں کے پیدا کرنے کی صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دلائل توحید بیان کرنے کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تین مزید احکام معاشرتی زندگی کے دیے گئے۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت یعنی قیلولے کے وقت اور عشاء کے وقت، یہ تین خلوت والے اوقات ہیں، ان میں بغیر اجازت کمرے میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان تین اوقات میں زائد لباس اتار دیا جاتا ہے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں کمرے میں آنے کی اجازت انہیں نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ اب ہر وقت اجازت طلب کر کے یہاں اطلاع دے کر آئیں۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، نکاح کی عمر سے نکل جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی ہیں، اب ان کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوتی، وہ اگر زائد کپڑا اتار دیں یعنی پردہ نہ بھی کریں تو اس میں کوئی عرض نہیں۔ بالکل 13 احکام اور آداب یہاں بیان ہوئے، 10 پہلے اور 3 یہ۔ 14واں ادب یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور 15 حکم یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشرب وغیرہ کے سلسلے میں کسی مجلس میں بیٹھو تو اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھا نہ کرو، اس مجلس میں ہی رہا کرو۔ پھر 16واں ادب اس صورت میں یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورہ حجرات کے اندر بھی اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کے ساتھ پکارو۔ تو اسی پر سورۃ النور کو ختم کر دیا گیا۔ آگے آ جائیے سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآنی میں سورت کا نمبر 25 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 42 ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی گئی۔ ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ماض قصے کہانیاں ہیں، تو ان کی اس بات کو رد کیا گیا۔ کوئی جادو کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، دوبارہ ان کے باطل نظریات کو رد کیا گیا۔ قرآن کریم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ ضدی قسم کے، متعصب قسم کے لوگ آپ کی بھی تکذیب کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر انسانوں میں ہی چلے نبوت ملنی تھی تو کسی امیر آدمی کو ملتی تو خوشحال ہوتا ہر اعتبار سے، اس یتیم کو کیوں مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے باطل دعووں کی تردید کی، اور 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لایانی قسم کے مطالبات سے ہوا۔ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب ان کی روحیں نکل جائیں گی۔ جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط ایمان ہے، یہ ایمان سے کورے اور خالی ہیں۔ وہاں پر پھر جب ندامت اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھ کاٹیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نبیوں کی بات مان لیتے، لیکن اب وہاں پر وقت نکل چکا ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ بات کریں گے کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. مثلا قرآن کو سننے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو سننے نہ اس پر ایمان لائے، سنتا بھی نہیں ہے ایمان بھی نہیں لاتا. دوسری صورت یہ ہے پڑھتا تو ہے ایمان بھی رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں جھگڑے ہیں ان کو حکم کتاب اللہ سے نہیں کرتا. چوتھی صورت یہ ہے قرآن کو چھوڑنے کی کہ معنی میں غور اور تدبر نہیں کرتا. پانچویں یہ ہے کہ قلبی امراض میں قرآن کریم سے شفا ملتی ہے لیکن یہ شفا اصل نہیں کرتا، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ جیسے تورات انجیل یک بار گیا یہ قرآن ایسے کیوں نہیں آیا، تدریجاً کیوں آ گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کا یاد کرنا یوں آسان ہو جائے گا، احکام کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. سارے احکام ایک بار آ جائیں تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری لگتے ہیں. تھوڑا تھوڑا نازل کر دیا، اس پر عمل ہو گیا، پھر اور نازل کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات بھی پوچھتے تھے، اس کے جواب میں آتا تھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی بار بار قرآن کریم نازل ہوتا تھا. یکا یک جو ایک ہی بار جو برسنے والی بارش ہوتی ہے وہ کھیتی کو تباہ کر دیتی، لیکن مناسب وقت میں آہستہ آہستہ جو برستی ہے وہ اس کھیتی سے پھل اور پھول لاتی ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور صالح علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل پیش کیے گئے. عباد الرحمن کی صفات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، شرک سے بچتے ہیں، ناک قتل سے بچتے ہیں، زنا اور بدکاری سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، گانے بجانے اور برائیوں والی مجلس سے بچتے ہیں، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا اور آگے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ ساری صفات نصیب فرمائی. اس کے بعد آگے سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے. اس سورت میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. ترتیب قرآنی میں اس سورت کا نمبر 26 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 47 ہے. ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے قاسمین. عمومی اسلوب کے مطابق فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اس کا ذکر کیا گیا جو قرآن کی صورت میں ہوا. اس کے بعد سورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا اور ان واقعات کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کی. انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. دربار میں پہنچے تو فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان گفتگو چلی. اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی ہیں. فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے. میں نے تمہاری تربیت کی. حضرت موسیٰ نے فرمایا تم احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھے. فرعون کہنے لگا کہ تو نے قتل کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے عمدن نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے ہوا. پھر فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا. ان پر اسی کو حکم چلتا ہے. مشرق مغرب سورج کو پیدا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. فرعون پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا لیکن جب رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ بیان کیا، دھمکیاں دینے لگا، معجزہ دکھانے کی پیشکش کی،
اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی. ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا. اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندیا جانے لگی. اس معجزے کو اس نے جادو سمجھا اور بہانہ بنایا کہ یہ جادو ہے، اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر میں نامی گرامی جادوگروں کو جمع کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے. تو مصر کے سالانہ جشن کے موقع پر ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلہ ہوا. جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ لاٹھیاں وغیرہ ڈالی، یوں لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں کیونکہ آنکھوں پہ جادو کیا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو سارے سانپوں کو چن چن کر کھا گیا. میدان صاف ہو گیا. جادوگر حقیقت سمجھ گئے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. وہ ان کو پتہ تھا، جادو کے ماہر تھے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، جادو ایسا نہیں ہوتا. تو سجدے میں گرے، ایمان قبول کر لیا. فرعون نے اب ان پر بھی جبر و ستم کیا کہ میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کچھ کو پھانسی پہ لٹکا بھی دیا تھا اس نے، پھر بہانہ بنا کر باقیوں کو کل کروں گا، باقیوں کو چھوڑ دیا تھا. پھر ہم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل پڑے. صبح ہوئی تو فرعون نے لشکر لیا اور پیچھے تعاقب کے لیے آ گیا. دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا. بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بن گئے. فرعون لاؤ لشکر سے میں تو انہی راستوں میں غرق ہو گیا. بالآخر اہل حق کامیاب ہوئے اور ظالموں کو ہلاکت اور نقصان اٹھانا پڑا. دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا، جن کے والد آزر اور ان کی قوم بتوں کے پجاری تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا اور دلائل پیش کیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں. وہ میرا خالق اور ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتے، وہی موت دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے، اور وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والے. اور ان کے مقابلے میں 5 عادات کی نشاندہی کی. اے اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف کر دے. لیکن یہ دعا ابتدا میں تھی، بعض میں اس دعا کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وعدہ تھا، اس وعدے کی بنیاد پر یہ دعا کی تھی. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دشمن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا چھوڑ دی تھی. اس لیے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. تیسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا بیان کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے. چند لوگ مسلمان ہوئے، جب نہ مانے تو غرق ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہدایت اسی سے ملتی ہے، اسی ذات کی طرف سے ملتی ہے، اسی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وہی جس کو چاہیے ہدایت دے دے. انبیاء کا کام صرف دعوت ہے، ہدایت دینا نہیں. پانچواں واقعہ صالح علیہ السلام کا بیان کیا. ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق، یہ فراوانی اس کی بہت زیادہ حاصل تھی. رونقیں، زمین، سبزے، باغات، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ برباد ہوئے. پھر چھٹا واقعہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کی قوم فسق اور فجور اور شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے نکل چکی تھی. مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، نام و نشان مٹ گیا. ساتواں کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا بیان کیا گیا. ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائیں. گھنے جنگلات تھے، ہر طرف باغات تھے، چشمے تھے. یہ جو اصحاب الایکہ جس کو کہتے ہیں مدین، کیونکہ سائنوں پر درخت تھے، یہ عالمی منڈی تھی اس زمانے میں. مختلف معاصی کا شکار تھے. لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، انبیاء کو تنگ کرتے تھے. اس وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا. ترازو میں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. لینے کے بعد اور تھے، دینے کے بعد اور تھے، جیسے آج کل بھی اور ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. حقوق العباد غصب مت کیجیے، پورا تول کے دیجیے. سورۃ النمل. سورۃ النمل یہ مکی سورت ہے. اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں.
ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 27 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 48 ہے۔ اس صورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ نمل چمٹی کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں چمٹی کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اس کو نمل کہتے ہیں۔ صرف نمل کی خصوصیت یہ ہے کہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ شعراء، نمل، قصص۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پہ بیان کیا گیا، داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے قصے کو کچھ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں پر ان کو حکمرانی دی تھی، مسخر کر دیا تھا ان کے لیے ہر چیز کو، پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، اور ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ان کی چند جھلکیاں بیان کی گئیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر سے ہوا، اپنے لشکر کے ساتھ تھے، جب گزر ہو رہا سمیت لشکر کے چمٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چمٹی دوسری چمٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی سے تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے گا۔ تو اس کا کلام سن کر آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں دی، جن سے میں ایک نعمت، جن نعمتوں میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ اور اب دیکھیں چمٹی کی ہمدردی، سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمدردی کرنی چاہیے، اس ہمدردی کی وجہ سے اس چمٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا اور سورت کا نام ہی سورۃ نمل رکھ دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باز پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد۔ اس نے ایک دن حاضری لی تو نہیں تھا، وہ واپس آیا، ملکہ سبا کا واقعہ سنایا، ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے ان کو خط لکھا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ اسے اپنے مادی اسباب پہ بہت ناز تھا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت زیرو محسوس ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آنکھوں کے سامنے ان کے ایسے اندھیرا چھایا کہ ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری میں لگے ہوئے تھے۔ پھر ان پر عذاب بھی بڑے سخت ہے، بڑے سخت عذاب ہے۔ 20ویں پاری کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ بیان کی کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برساتا ہے، خوبصورت اور تر و تازہ باغات اس سے لہلانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری، وہ محسن حقیقی ہے جس نے زمین کو باعث قرار بنایا ہے۔ تیسری دلیل، مجبوری اور مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بر و باہر کی جو تاریکیاں ہیں ان میں راستہ کون دکھاتا ہے اس کو بیان کیا، بارش کون برساتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، تو اس طرح سے توحید کے دلائل کو بیان کیا۔ انسان کے ابتدا میں کس نے پیدا کیا، دوبارہ کون پیدا کرے گا، اس طرح سے توحید کو بیان کیا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کو بیان کیا گیا، ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ پہلی سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف طاری ہوگا، دوسری سے موت آئے گی، اور تیسری بار سب نکل آئیں گے قبروں سے۔ ابتدائی صورت میں عظمت قرآن کو بیان کیا گیا تھا، اختتام پر بتایا گیا کہ انسان کی سعادت بھی اسی میں ہے کہ وہ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے۔